بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، ہم اس کو کہتے ہیں QC1۔ QC1 کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کورس 1 ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 10 جب ہم ختم کر لیں گے، ہم نے 20 لیسن میں سے آدھا انشاءاللہ آج کمپلیٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، ہم سب پر خصوصی کرم ہے اس اللہ کا، جس نے ہمیں توفیق دی۔ اور آج ہم اپنی نماز جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ جو ہم نے بات کی تھی کہ جو نماز کا ترجمہ ہم نے سیکھنا ہے تو اس کو بھی آج سیکھ لیں گے۔ اور جو ہم نے کہا تھا 232 الفاظ سیکھنے ہیں، اس میں سے تقریباً آدھے ہم سیکھ چکے ہوں گے آج۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد اب کیا ہے؟ اب ہم آج کچھ سبحان جو ہے ثنا پڑھیں گے، اس کے علاوہ 2 دعائیں بھی پڑھیں گے۔ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں، اور صرف وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں کسی شخص سے کچھ مانگ لیں تو وہ ہمیں کیا پوج سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ ہم سے جان چھڑانے لگ جاتا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے عظیم، کتنے مہربان ہیں، جس قدر اللہ سے دعا مانگی جائے وہ اتنا ہی راضی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اپنی عطاؤں میں اضافہ در اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں 186 آیت میں واضح طور پر فرما دیا، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ پاک کی محبت اور مہربانی کا اندازہ لگائیں کہ وہ خود ہمیں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ سکھا دیا۔ نماز چونکہ مکمل اور جامع عبادت ہے، لہٰذا ہم الحمدللہ آج نماز کے ترجمے کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو اس کے بعد 1-2 دعائیں ہیں جو کہ نماز کے بعد مانگی جاتی ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اب ذرا بتا دیں کہ گل کوئز آپ لوگوں نے کر لیا ہے؟ نہیں کیا تو ذرا کوشش کریں کر لیں، آگے ہمارا میڈ کوئز بھی آ رہا ہے۔ پچھلے جو سبق ہے اس سے تھوڑے سے سوالات ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ذرا جلدی سے لکھ لیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ جی سوائے اللہ کے، اللہ سوائے اللہ کے۔ یوم کا کیا ترجمہ ہے جی؟ یوم، ماشاء اللہ شیخ عرفان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ یہ بھی ہمارے بہت پرانے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت ہی اچھے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ سر، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین جی آمین۔ جی صلی تک امینکس۔ جی آپ نے چلے اب ذرا چیٹ باکس میں رک دیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ دعائیں اور ثنا کو دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم نے فعل ماضی سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کیا سٹارٹ کیا ہوا ہے؟ فعل ماضی۔ ٹھیک ہے جی، یہ فعل ماضی الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم اس کا کریں گے نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ، یہ والے اس کے ہم آج 4 ٹیبل کریں گے۔ نکات تعلیمیہ شو بھی بڑا زبردست ہے۔ آج کے اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں الحمدللہ سیکھنے جا رہے ہیں ہم، جو قرآن پاک کے اندر 928 بار آئے ہیں۔ اب گریجولی کیا جی تھوڑے تھوڑے الفاظ جو ہے نا کم ہوتے جائیں گے، ادھر سے پڑھیں گے۔ اور آج دیکھیں، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آج ہمارا ماشاءاللہ سبق نمبر 10، 20 ہمارے اسباق ہیں، اس میں سے 10 آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور ہم کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 116 الفاظ۔ میں نے بار بار کیا کیا جی 232 الفاظ ہم نے اس کورس میں سیکھنے۔
ٹھیک ہے جی. اور یہ والے 116 الفاظ کتنی دفعہ آئے؟ 28,854 بار آئے ہوئے. ہم نے یہاں دیکھیں یہ والا پورشن تقریباً یہ رہ گیا ہمارا، یہ والا. ٹھیک ہے جی. اب کیونکہ ہماری پہلے سپیڈ زیادہ سی، زیادہ الفاظ سیکھ رہے ہیں، تھوڑے سے گریجولی کم ہوں گے. ٹھیک ہے جی. 116 الفاظ سیکھے ہم نے 28,000 بار. باقی ہم نے کتنے ٹوٹل 41,111 الفاظ ہم نے اس میں کورس میں سیکھنے. جی آج ہم دعا سیکھنے جا رہے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا، ٹھیک ہے. ربنا اے ہمارے رب، اس کے اندر حرف نداء شامل ہے، بیچ میں ہے. جب کہ ہم نے ٹیبل کیا وہ رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، رب کم، ربنا، اس کے اوپر کیا تھی؟ پیش تھی. یاد رکھیے گا اس میں کیا تھی؟ یہ پیش ہے. اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ ٹکو ہوا ہے، یہ پیش ہے. اس میں کیا جی؟ ربنا زبر. اس کے اندر کیا جی؟ اے ہمارے رب. اس کا کیا مطلب تھا؟ ہمارے رب. ٹھیک ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس کو پہچان لیجیے. اس کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. آتی، یہ دو ٹکڑے، دو الفاظ ہیں. اب آپ کو ٹکڑوں کی پہچان بھی ہو جانی چاہیے، سمجھ بھی آنی چاہیے کہ الفاظ کو ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. آتی اور نہ. آتی امر کا سیگا، یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم امر کو سیکھیں گے. یہ والا جو فعل ہے یہ کافی ہائی لیول کا ہے. آتی نہ یہ جو ہم نے کہا تھا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ، وہ والا ہے. آکم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس سے بھی ہم اس کو وآتوا، یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ والا. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا میننگ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے جی. آگے آ رہا ہے جی فی دنیا. دنیا کوئی کسی کو کوئی بتا سکتے ہیں؟ دنیا جو ہے یہ ایک تو اسم ہے، ایسے ہی ہے، اسم ہی ہے. تو بتائے گا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی سسٹر اسما کہہ رہی ہیں جی، سسٹر رائنی کہہ رہی ہیں جی. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کون سا اسم ہے یہ کسی کو پتا ہے؟ یعنی کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ خاص بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مذکر مؤنث میں سے کوئی بتائے. مونس. یہ سسٹر اینی تو چیٹ باکس میں مسلسل لکھ رہی ہیں جی مذکر ہے. کون کہہ رہا ہے جی مؤنث ہے؟ جی سسٹر طاہرہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. سر یہ اسم ہے، اسم میں وہ جو خاص ہوتا ہے پراپر، ٹھیک ہے. اور یہ مؤنث ہے. آپ کو کیسے آئیڈیا ہوا؟ معلوم تھا پہلے سے؟ جی سر. پہلے سے نہیں سر، معلوم نہیں نہیں سر، ابھی بس آپ نے سر کیسے آج کل بس سر وہ لگ رہا ہے کہ مونس ہے. چلے ٹھیک ہو گیا جی، مؤنث ہی ہے. اچھا اب یہ دیکھیے جو میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا، یہ جو پھول ہمارا ہے نا یہ مؤنث کی سائڈ پہ ہوگا، یہ والا یہ. اب دیکھیے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا. یہ ادنا جو ہے یہ مذکر ہے اور اس کی دنیا کیا جی؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے اور ادھر والے سارے کیا ہیں؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ دنیا کیا جی؟ مؤنث ہے. پھر دنیا، دنیا میں فی ہم نے پڑھا ہوا ہے. آگے جی حسن، یہ پھر مؤنث، حسن سے حسنات، گولتا والی ہے. ٹھیک ہے، یہ گولتا لگا ہوا ہے اس میں، اس لیے مؤنث ہے. کچھ جو مؤنث ہیں وہ رولز ضروری نہیں آتے ان پہ، جیسے ابھی ہم دنیا پڑھا اس میں گولتا نہیں آ رہی تھی. جی اس کی جمع کیا؟ حسنات کے حسنات. اب اس کو تھوڑا سا غور سے سن لیجیے. اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح کو یاد رکھیے، یعنی کہ ہر ضرورت کو پوری کرنے والا. اوپر نہیں آئی. ٹھیک ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ہماری پرورش کرنے والا. کیا جی؟ دنیا کے حسنات کیا ہے جی؟ کہ نیچے کی چیزیں شامل ہیں. کون سی چیزیں؟ ضروریات زندگی، جیسے صحت، خاندان کی فلاح، عزت وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ. یہ ساری کیا ہے جی؟ دنیا کی حسنات ہے.
وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے مال، اچھے اخلاق، اچھی تربیت وغیرہ، یہ سارے کہیں گے امن سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے۔ کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسن ہے نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کر دے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا کی بھی حسنات ہوئے ہیں جو آخرت کے لیے بہتر ہو۔ تو ہم نے کیا کرنا، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ یا آپ اپنا احتساب کیجیے۔ پلاننگ کیا جی، روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات حاصل ہوں۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتی نہ دے ہمیں فی دنیا میں حسنات بھلائی۔ تو کیا جی، ہم اس دعا کے اندر، اس کے اندر دیکھیے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں کیا دے، بھلائی دے۔ جی، اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی، آتینا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ماشاءاللہ جی، سسٹر انشا ہیں، سسٹر عالیہ، نصرت، شیخ عرفان، نگاس، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی، معذرت جن کا نام نہیں لکھا۔ دنیا کے اثرات میں شامل ہے، کیا کیا شامل ہیں جی؟ ضروریات زندگی، علم اور عمل، امن سکون، اچھے عمل، یہ ساری چیزیں ہیں جی، ماشاءاللہ، آلس، بالکل آل۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، اب ذرا چیٹ باکس کو رکتے ہیں، جزاک اللہ۔ اب ذرا چیٹ باکس میں رکیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ آگے ہم کیا کہہ رہے ہیں، وا فل آخرات حسن، واو کا مطلب پتہ ہے آپ کو، اور اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، یہ جی آپ کو نا، یہ جس طرح یہ الآخرہ، یہ آپ کو ایک ورڈ نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ کو ایک ہی نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے واو اور فا یہ بالکل ساتھ جڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، واو فا اس کا مطلب تو بس، سوری جی بردر شریف کچھ کہہ رہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں بالکل جڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں بالکل ساتھ جڑے ہوئے، جہاں بھی آپ کا نظر آئیں گے بالکل ایسے ہی نظر، وافی اور میں، یعنی کہ آخرت میں حسنات بھلائی، واو اور فی میں، یعنی کہ یہ والے دونوں ہیں، اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیا گیا، آخرت ایک ہی ورڈ ہے، آخر سے یہ مذکر ہے اس کا، اور آخرت کیا ہے، مؤنث ہے۔ حسنات یہ ہم دیکھ چکے ہیں جی، اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں، آخرت کی حسنات کیا ہے، آخرت کی بھلائیاں کیا ہے، اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا، یہ کہتے ہیں آخرت کی حسنات۔ تو ہم کیا جی، اس میں یہ مانگے دنیا کی بھی بلائیاں اور آخرت کی بلائیاں، تو اس تصور احساس کے ساتھ اس کو دیکھ لیجئے، اور فی الآخرات حسنۃ، آخرت میں بلائی۔ جی اس کا ایک جواب دیں جی ذرا جلدی سے، وفی الآخرات، اور آخرت میں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی، آخرت کی حسنات میں شامل ہے۔ سسٹم نگاس کو سر، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، نصرت میں عمران نام نہیں لیتا اللہ۔ چلے جی اب ٹھیک ہے، واقعنا عذاب النار، تو بتائے گا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دیکھیں پھر جڑ کے آیا ہے، واہ، وا کی اور نہ، یہ کی جو ہے یہ امر کا سیگا ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، امر کا سیگا یہ کی جو ہے، یہ دیکھیں وا کی نہ، اور بچا ہمیں، کی کا مطلب ہے بچا نہ، جیسے ہم نے کہا ہے۔ اب اس کے تین ٹکڑے ہیں، ذہن میں رکھیے گا،
آگے عذاب اردو میں بھی عذاب کہتے ہیں، نار آگ دوزخ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نار جو ہے نا، نار یہ بھی مونس ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی مونس ہے جی۔ اب اس کے دیکھتے ہیں اسباق۔ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ علماء قرآن کے مطابق اس کی صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ۔ اگر یہ بھی کافی نہ تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ کیا ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو صفائی کی ان صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، یہ حدیث شریف میں۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، بلکہ یہاں پیارے نبی ہمارے بالکل پاک صاف تھے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا، اللہ کے پیارے حبیب تھے، تو وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہر حالت میں استغفار کرنا چاہیے۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، کوئی ایک چھوٹی سی بات پہ ہی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جی، تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں عذاب سے، کس کے؟ آگ کے۔ تو علم سکھائیے، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کو سکھائیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو سکھائیے، بتائیے اس کے بارے میں جی۔ اب تھوڑا سا فریز ہم نے وہاں پہ نہ تھا یا ہم ہے، پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ نہ وَقِنَا، وَقِهِمْ، ہم یہ والا اس طرف والا جو ہوتا ہے نا، وہ ہم۔ بالکل ٹھیک ہے، بچا انہیں۔ واقعہ میں کتنے الفاظ ہیں جی؟ کتنے ٹکڑے ہیں؟ سلیم شاہ تیگ، ماشاء اللہ جی، صدر شیخ عرفان، ہادیہ تہذیب، راحت شادیہ تہذیب، جزاک اللہ جی۔ ایک مسلمان کے گناہ جڑتے ہیں، ایک سے زائد جواب۔ بالکل ٹھیک ہے جی، چلیں اب چیٹ باکس میں رک جائیں جی، رکیں پلیز جی۔ اب نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور اہم دعا، اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، پہلے کیا کیا؟ ذہن میں رکھیے گا، پہلے ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پہلے ہاتھ پکڑا، دیکھیں اگر آپ کو کسی سے کوئی بات، کوئی ایسی زبردست بات کرنی تو آپ اس کو ذرا پکڑتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، پیارے نبی نے، کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ کبھی نہ بھولنا۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کچھ چیٹ باکس میں بتائیں گے ماشاءاللہ کہ جی کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ جی سسٹر اسما کہہ رہی ہے، ماشاءاللہ سسٹر شاہدہ بھی کہہ رہی ہے۔ چلے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ جی، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو آج اس کو یاد کر لیں، یہ بہت آسان ہے۔ ابھی اس کا جب آپ ترجمہ کریں گے، سیکھیں گے تو بہت آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی فضیلت کو دیکھیے، دیکھیں 4 باتیں ہیں یہ اس کے اندر۔ دعا کی اہمیت کا احساس کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی ہے۔ سب سے پہلے حضرت
پہلے کیا کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، سب سے پہلے کیا پکڑا؟ ہاتھ پکڑا، پھر کیا کہا؟ قسم کھاتے ہوئے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور پھر کہا اس دعا کو مت چھوڑیے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سے فرما رہے ہیں، اس دعا کو فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیجئے، اگر نہیں یاد تو یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ اس کا ترجمہ سیکھیں گے تو ویسے آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو ویسے ہی دعا یاد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، دعا کیا جی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم کا آپ کو میننگز پتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، آئن مدد کر، آئن مدد کر، نی ہم نے کہا ہوا ہے، ہم کا نی، یہ میری، اے اللہ مدد فرما میری، مدد کر میری، بس یہ والا جو ورڈ کسی نے یاد کر لیا، آئن کر لیا، تو اس کو ساری کی ساری دعا یاد ہوگی۔ آگے کیا؟ اللہ ہم نے کیا ہوا ہے پر، ذکری کا، ذکر، ذکری کا، اس کے اللہ پر ذکر ایک علیحدہ ذکر ہوتا ہے، یاد کرنا ہے کسی کو، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کا تیری، یہ والا سامنے، اللہ ذکری کا تیری، اے اللہم، اے اللہ، آئینی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیرا ذکر کرنے پر، تیری یاد کرنے پر، واہ اور شکری کا تیرا شکر کرنے پر، کا تو سب میں آ رہا ہے، کا تیری والا جو ہم سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، بس شکری کا اور تیرا شکر کرنے پہ، وہ حسنی عبادتک، حسن ابھی ہم پیچھے کر کے ہیں، اچھی، عبادتک تیری عبادت، اس میں بھی دو ٹکڑے ہیں۔ مجھے بتائیں اس میں کون سی ایسی چیز مشکل آپ کو نظر آئی ہے؟ لیکن اس کو فضیلت کو سمجھیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ نماز کے بعد اس دعا کو مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا اے اللہ، اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی مگر اس طرح نہ پڑھ سکا جس طرح اس کا پڑھنے کا حق تھا، یا مجھے جس طرح اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، اے اللہ، اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر۔ اگلا جی ذکر کی بات ہو رہی ہے، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، شیطان ہے نا، وہ بڑی جلدی کھینچتے ہیں، ہم لوگ جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ تو شکر، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت اس میں بھی عملی شکر کرنا چاہیے، عملی طور پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ تو اس کو کوشش کیجئے کہ ہر حالت میں، اچھے حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور پھر اچھی عبادت، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کس طرح پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں، دماغ ہمارا ادھر ادھر سے رہتا ہے بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کر، کبھی ہم جان بوجھ کر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ۔ اچھی عبادت کرنی چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند آئے۔ اے اللہ، میں ساری زندگی اس طرح گزار دوں وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ اس طریقے سے یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، پھر یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، جتنی اس کی فضیلت ہے اگر کسی کو نہیں یاد تو یاد کر لیجیے۔ اللہم، اے اللہ، آئینی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اور مجھے بتائیں کوئی مشکل ہے یہ؟ اگر اس کی آپ کو یہ فضیلت سامنے اور آپ کے، آپ کو کوئی کہے کہ اتنے کے فائدے ہیں تو پھر آپ نہ کریں، اور چھوٹی سی دعا اور ہر نماز کے بعد کوشش کریں اس کو پڑھنے کی۔ چلے، جزاک اللہ جی۔ اب ہم تھوڑے سے اسی کے متعلق آئینی کا ترجمہ، جس کو آئینی کا ترجمہ آگا باقی سارا اس کو ہو گیا جی۔ ABCD، جی شاہ جی، مدد فرماؤ میری، بالکل ٹھیک ہے جی۔
اللہ معانی لا ذکری کا شکریہ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ. ڈی نیند آنی ہے. سی ٹھیک ہے جی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ جزاک اللہ جی بالکل ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ ذرا چیٹ باکس کو اگر رکیں گے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا آج یہ جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں ثنا. ثنا نماز شروع کرتے سورہ فاتحہ سے پہلے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, اس لیے ہم اس کا آج ترجمہ سیکھیں گے. اچھا اب ہم یہ کورس تقریباً کمپلیٹ کر رہے ہیں. کورس کمپلیٹ سے مراد ہم نماز کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. ثنا کا آپ کو ترجمہ خود سے آنا چاہیے. تقریباً ثنا کے الفاظ ہم سارے کے سارے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. سبحانک, آگے میں اس کو الگ الگ رکھتا ہوں. اگر میں اس کو ویسے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحانک, پہلے تو مجھے بتائیں اس میں کتنے ٹکڑے ہیں. اگر چیٹ باکس کو یوز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا, ورنہ پھر شور زیادہ ہو جاتے ہیں. پہلے صرف ٹکڑے بتا دو. ٹھیک ہو گیا جی. ادھر گیا پہلے میرے یہ غائب ہو گیا جی. 1+1 2 ٹکڑے ہو گئے. پہلے تو ٹکڑے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مجھے کوئی بتائے گا سبحانہ کا ہم نے ترجمہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ اس کورس میں ہم نے سبحانہ کا ترجمہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ پاک ہے تو پاک ہے تیری ذات. میں نے سبحانہ کا آپ پوچھا, چلے ٹھیک ہے. پاک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. سبحانہ پاک ہے. آ گیا جی کا, یہ ساتھ جڑا ہوا ہے, ضمیر آئی ہے کا. تو یا ہم آپ کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم, اے اللہ. ٹھیک ہو گیا. اللہم اے اللہ. اب میں تو نہیں آگے, صرف پہلے اس کے مجھے ٹکڑے بتانے ہیں. یہ جو وابی حمدی کا ہے نا, اس کے آپ نے ٹکڑے بتانے ہیں. کتنے ٹکڑے ہیں پہلے تو یہ بتائیں. 2 ٹکڑے اس کے. یہ چیٹ باکس میں تو 4 لکھے جا رہے ہیں. دیکھو ایک واو ہے, ایک بی ہے, ایک حمد ہے, ایک کا ہے. وا پلس بی پلس حمد پلس کا, یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اب اس کا مجھے ترجمہ بتائیں. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور بی کا مطلب کیا ہے پڑھا ہوا ہے ہم نے؟ ساتھ. ٹھیک ہے نا. بی ہی بی ہم بی کا پورا ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے. بی ہو گیا جی 7. آگے حمد ہم نے پڑھا ہوا ہے. حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف تعریف, شکر. کا تو یا تیری, تیری تو جو بھی ہو سکے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ٹکڑے بتائیں. جی 1+1 ہے. واو 2 ہیں. تبارک ایک ہی لفظ ہے. تبارک ایک لفظ ہے, 2 نہیں ہے. جیسے عید مبارک ہم کہتے ہیں نا, یہ ایسے ہی تبارک. ٹھیک ہو گیا جی. کیا مطلب ہے اس کا؟ واو کا مطلب اور تبارک کا مطلب کیا ہوگا؟ برکت. برکت والا. جی جی ٹھیک ہو گیا. آگے آ گیا جی اسم کا 2. اس کے پہلے تو ٹکڑے بتا دیں. اس کے ٹکڑے کتنے؟ 2. اسم پلس کا. ٹھیک ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم نام. نام. کا کا تیرا تیرا یا تیرا. تیری. ہاں جی تیری. ٹھیک ہے. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 2. 2 کون ٹکڑے ہیں. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور تالا کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ بلند, عالی شان, بلند و بالا, عالی شان. جدو کا, اس کے پھر ٹکڑے بتائیں پہلے. 2 جد اور کا. ٹھیک ہے جی.
جد کیا ہوتا ہے؟ جد جد جو ہے آن اولاد نہیں بزرگی، بزرگوں کو کہتے ہیں نا جد امجد بزرگی، ٹھیک ہے. کا پھر وہ تیری تیرا جو بھی آپ کا جو اس میں کتنے ہیں؟ واؤ ایک ہے، لا دوسرا الہ، واؤ اور لا نہیں الہ معبود، یہ ہم نے پڑھا ہوگا نا سارا. غیرو کا اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں، غیر ہم کسی کو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ہے، نہ غیر سوائے، کا پھر وہی تیرا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے تو نہیں، آپ لوگوں نے خود سے اس کا ترجمہ کر لیا. تو اب اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اب یہ دیکھیں سبحانہ پاک ہے تو اللہ میں، اے اللہ و بحمدی کا، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا ہے اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیر. چلیں ایک کو دیکھتے ہوئے. اس دن میں پہلے ہی بات ہوئی تھی ثنا. ثنا کے اندر کیا جی؟ حمد اور تسبیح. حمد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اللہ کی خوبیاں بیان کرنا. تسبیح نقائص کی نفی، نقائص کی نفی. چلیں اب مجھے کوئی بتائے گا نقائص کی حمد کہاں کہاں ہم نے کوئی پڑھی ہوئی، کوئی حمد کے بارے میں کوئی ایگزامپل دے دے. جیسے الرحمن الرحیم، اور حمد ہم نے کہا تھا نا، حمد الحمدللہ، وہ تسبیح ہے یا حمد ہے؟ کیا ہوگا؟ لم یلد نفی کرنا. تسبیح ہے، لم یلد تسبیح ہے. آیت الکرسی میں کہتے ہیں ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، یہ بھی تسبیح ہے. قل هو اللہ احد، یہ حمد ہے. اللہ الصمد، یہ کیا ہے؟ حمد ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ حمد اور تسبیح میں کیا فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سوری ہاں جی. اب ہم نے پڑھا تھا سبحانہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان للہ یا سبحان ربی العظیم، نے پڑھا تھا سبحانہ کا، سبحانہ پاک ہے، کا تو پاک ہے. اس کو کہہ رہے ہیں اللہم، اے اللہ، وابی حمدی کا، وابی حمدی کا، اور ساتھ تعریف تیری. ٹھیک ہے جی. تعریف کے اندر تمام تعریف اور شکر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. وابی حمدی کا، اس کے 4 ٹکڑے. اچھا ذرا اپنے آپ کو میوٹ کر لیں ذرا کائنڈلی. سبحانک اللہم، سسٹر نصرت کا ہے، سسٹر راحت کا ہے، ذرا کائنڈلی من رکھا کریں گے جی. سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، ظالم نہیں، وہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس نے مجھے بھی زندگی کا امتحان دیا، وہ بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں. یہ مثبت رویہ کی بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. وابی حمدی کا، یعنی کہ اس کے اندر تعریف اور شکر بھی دین کی ایک اہم بنیاد ہے. جب تک سچی تسبیح نہ ہو، سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا. پھر کامیاب شخصیت کا راز کیا جی؟ مثبت رویہ رکھنا اور شکر کرنا. جی تو اس تصور ساز کے ساتھ اس کو دیکھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدی کا، پاک ہے تو اے اللہ، تعریف ہے تیرے لیے. جی. و تبارک، یہ اکٹھا ہے، جیسے مبارک برکت تبارک، و تبارک اور برکت والا. یہاں نوٹ کرنے والے تبارک میں کا جو اس میں ضمیر نہیں ہے بلکہ وہ فعل کا حصہ ہے. یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مبارک، اس میں ہم یہ نہیں کہتے مبار اور ہے کا یہ تیری والا نہیں. اسی طرح برکت تبرک، اس طرح تبارک میں بھی کاف پورا ایک ورڈ ہے. اسم کا، اسم کیا ہوتا ہے؟ نام کا تیرا. وتعالی، عالی شان بلند و بالا، واو کا مطلب اور. جدو کا، جد ہم کہتے ہیں جی بزرگی، تعریف. جد امجد، ابا و اجداد وغیرہ سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ جی الحمدللہ، تیری بزرگی ہے، تیری مجسٹی سب سے بلند ہے. کوئی دنیا کا طاقتور حکمران ہو، بادشاہ ہو، تیرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں. ولا الہ غیرک، وا اور لا نہیں الہ کوئی معبود. ٹھیک ہے جی. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک، غیر سوائے، نہ کے زمرے میں بھی آتا ہے کہتے. اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے. تو الحمدللہ جی، شکر الحمدللہ. آج ہم نے جو قرآن پورشن کے اندر نماز تھی اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا.
اور سما الحمدللہ ثنا کا ترجمہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ انشاءاللہ خود سے کر لیں گے. آپ اب ایکسپرٹ ہو گئے, آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے. تو آج کے سبق سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لے, ایک آدھا لیتے ہیں, ورنہ پھر ہم آگے گرامر کی طرف بڑھتے ہیں, اور اینڈ میں تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. چلیں پھر, جزاک اللہ. جی, سبق کی ویڈیو وغیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, کوشش کیجئے ویڈیو پی ڈی ایف سلائیڈز پڑھنے کے بعد اپنا ہوم ورک کیجئے. سلائیڈ سے مدد لے لیں, ویڈیو سے دیکھیں, سنیں, سارا کچھ سمجھیں, بک سے مدد لیں, پھر آپ کریں. آپ کا آگے مڈ کوئز آ رہا ہے, مڈ کوئز کے اندر آپ نہ بکس دیکھ سکیں گے نہ ویڈیو دیکھ سکیں گے. آپ کا ایک ٹائم سلاٹ ہوگا, وہ کل آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. ہم پہلے ریویژن کروائیں گے ایک دن, پھر انشاءاللہ اگلے دن ہم آپ کا کوئز آ جائے گا. فعل ماضی نصرہ خلقہ ذکرہ ابدا, یہ ہم انشاءاللہ آج کرنے جا رہے ہیں. ماضی کا ہم سیگا آپ کو پتہ ہے, یہ سمائلی ہے, مسکراتے ہوئے آپ نے اس کو کرنا ہے. گرامر ہم کرتے ہیں یہ ٹی پی آئی سے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. کوئی ہینڈ ریز کر لیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگ جاگ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. جی سسٹر فرحانہ رحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنیے, جی جی, بتائیے, سے کیجیے, مل کے کیجیے. جزاک اللہ. سسٹر طاہرہ. جی سر, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, کہیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. جزاک اللہ جی. سسٹر نرگاس کوثر. السلام علیکم سر. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. اب ہم کیا جی, آپ کو پتہ ہے الفاظ کلمے کی 3 قسمیں, اسم فعل حرف. اسم ہم پڑھ چکے ہیں, کسی کا نام کتاب مکہ صفت مسلم مومن وغیرہ. ال لگا ہوگا, وہ دو اینڈ میں 2 زبر 2 پیش 2 زبر ہوں گی. واو نون یا نون الف ہو سکتا ہے. حروف ہم دیکھ چکے ہیں جو کیا جی 2 اسم اور فعلوں کو ملائے, جیسے بی, لی, من, ان وغیرہ. یہ ہم انشاءاللہ الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے. اب فعل ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے. فعل کیا ہے جی, فعل ہے جس میں کسی کے کام کے کرنے کا ہونے کا پتہ چلتا ہے. اس میں کیا جی زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اچھا, اسم سے ہم نے کہا تھا ربہ, ربہم, ربکا, ربی, ربکم, ربنا. اس طرح ہم نے کہا جی لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا. یہ ہم الحمدللہ کرتے ہیں. تو اب اسی طرح سے ہم لوگ آگے بھی اس میں فعل میں کریں گے. فعل کیا جی, ورب. ورب ورب اس میں کیا جی 3 حروف سے, یہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ 3 حروف سے مل کر جو بنتی ہیں عربی, اس میں 3 حروف آتے ہیں اکثر جو فعل ہے. اچھا, اب ہم نے کیا کرنا ہے, فعل کی آگے ہم نے فردر جو ہے نا 3 دیکھ لیے. فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر و نہیں. فعل ماضی جو ہو گیا, جو کام کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اس کو کیا کہیں گے ہم, فعل ماضی جو مکمل ہو گیا, کمپلیٹ ہو چکا ہے, جو گزر چکا ہے. ٹھیک ہے جی, فعل ماضی جو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. جیسے ہم نے کہا تھا فعل, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اس کی ریویژن بڑی زبردست کر دی. اس نمونے پر ہم قرآن پاک کے اندر آنے والے 9000 الفاظ سیکھیں گے. کل بھی ہم اس دن بھی بات کی تھی 600 صفحات ایک لائن کے اوپر 15 لائنیں. جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو 9000, یعنی کہ تقریباً ہر لائن کے اندر آپ کو ایک یہ اس نمونے کا فعل آپ کر سکیں گے الحمدللہ. تو اس کے ہم نے وہ بھی کر لیا ہے, کیا کہتے ہیں, کنورسیشن بھی کی تھی. حل فاعل, نام فاعل, پتہ ہے آپ کو فاعلہ سے فاعلہ ہی ہوگا. حل فاعلو, نام فاعلو, تبدیلی نہیں ہے کہ جب بات کریں گے آپ کی. حل فعلتا, کیا آپ نے کیا, تو آپ نے کیا کہیں گے, نام فعلتو, میں نے کیا. حل فعلتم, کیا آپ سب نے کیا, تو آپ کہیں گے جی ہاں نام فعلنا, ہم سب نے کیا. جی, پچھلے اسباق سے تھوڑے سوالات ہیں, ذرا جلدی سے اس کو کوئکلی بلکہ ہم گزار ہی دیتے ہیں. ہم نے 4 ٹیبل کرنے ہیں آج کے سبق ہم نے نصرہ, خلقہ, عبدہ, ذکرہ, یہ والے ہم نے ٹیبل آج کرنے ہیں. نصرہ اس مدد کی اس نے, خلقہ پیدا کیا اس نے, عبدہ عبادت کی اس نے, ذکرہ یاد کیا اس نے یا ذکر کیا اس نے. ذکر کا بھی ورڈ آ سکتا ہے, جیسے آج ہم نے کہا تھا ذکری کا,
تو یاد رکھیے یہ والے کر رہے ہیں گرامر کرتے ہیں سوری، یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. یہ ہم کو یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ گرامر کے طور پہ دیکھ لیں، بلکہ جیسے آج ہم نے کہا تھا ذکری کا، تو یہ ذکر ذکر ایسے آیا ہوا وہ. جی اس کا پہلا جی نصرہ اس نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصر تو آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. اور فیمیل کے لیے تھا نصارت اس عورت نے مدد کی. جی شاہدہ بیگم. ناصارہ اس نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. اور مونس کے لیے کیا کہہ رہے تھے آپ، یہاں کیا آئے گا؟ نصارت. ناصارت. ہاں ٹھیک ہے، جی ناصرت. عورت ورڈ ہوتا ہے عورت، ٹھیک ہے. اسی جی طرح جی یہ ہے جی نصارت، تے کے اوپر ساکن، یہاں پر بھی ساکن، او ٹھیک ہے. رت، او میرا خیال اس طرح ہوتا ہے عورت. اسی طرح نصارت یہ ساکن ہے آخری، یہاں پہ تا ہے اور یہاں پہ تو ہے، اس پہ ساکن ہے نصارت. ٹھیک ٹھیک. دی سسٹر ہیں جی ہماری شہناز. نصارہ اس نے مدد کی، نصارو ان سب نے مدد کی، نصارتا آپ نے مدد کی، نصارتو میں نے مدد کی، نصارتم آپ سب نے مدد کی، نصارنا ہم سب نے مدد کی، نصارت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ جی. سسٹر رمشا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ جی. چلیں جی وہی سسٹر ہیں دو تین ہیں، ایک ہماری کلاس میں دو ڈاکٹرز ہیں جی آگے ہیں جی، ایک ڈاکٹر طاہرہ، ایک اور ڈاکٹر ہیں، ایک اور ریویژن کرتی ہوتی ہے، ایک اور ہے شادیت ہے جی، وہ بھی پتہ نہیں آج چل رہا ہے. جی سسٹر طاہرہ. جی سر. جی سر. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ جی. برادر عبداللہ. ناصارہ اس نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، ناصرتا آپ نے مدد کی، ناصرتو میں نے مدد کی، ناصرتم آپ سب نے مدد کی، ناصرنا ہم سب نے مدد کی، ناصارت اس عورت نے مدد کی. جزاک اللہ جی. جی آگے جی کنورسیشن، بول چال. حل نصارہ نام نصارہ. جی سسٹر فرحانہ اور ڈاکٹر عائشہ. جی. حل نصرہ، نعم نصرہ، حل نصرو، نعم نصرو، حل نصرت، حل نصرتا نصر، حل نصرتا نصرتا، نعم نصرتو، حل نصرتم، نعم نصرنا. ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی سر. ڈاکٹر صاحبہ پوچھ لوں آپ سے، جی سر. جی سر. حل نصارہ اس کا کیا اردو میں ترجمہ ہوگا؟ اس کا سر اس نے کیا اس نے مدد کی؟ ٹھیک ہو گیا. تو جواب کیا آئے گا؟ نعم نصرہ، جی اس نے مدد کی. جی یہاں اس نے اس مدد کی. نے مدد مدد کی. کی. ٹھیک ہے. یہ اس کہاں سے آ گیا ہے کسی کو آئیڈیا؟ سر یہ اس کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی سر وہ رے کے اوپر جو زبر ہے تو ہم اس سے وہ ہم اپنا ٹی پی ٹی سے لیتے ہیں نا سر. نصارہ. ٹھیک ہو گیا. یہ فیل کے اندر ہے، فیل کے اندر موجود ہے. یہ اس جو ہے نا، یہ مجھے بتائیں آپ، یہ سبجیکٹ ہے آبجیکٹ ہے کیا یہ؟ سر یہ سبجیکٹ ہوگا. یعنی کہ آپ کہتے ہیں یہ فائل ہوگا؟ سر یہ جو کام کرنے والا وہ نہیں ہے.
उसने मदद की, जाहिर है उसने तो सर मदद वो की। उसने, तो सर उसने सब्जेक्ट होगा, वही काम कर रहा है। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। जी बाकी सारों को समझ आ गई है। एक्चुअली हम आगे जो पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा सा ये है, असली हालत होती है जैदुन, ठीक है जी, जैदुन ये है सब्जेक्ट, जैदुन अगर दो पेश आएंगी इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, फाइल। और ये अगर जायदन आ जाएगा, दो जबर के साथ आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मफूल ही कहते हैं, जी सर, मफूल ही कहते हैं। मफूल ही कहते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है जी, आगे आगे अब आ रहा है, इसलिए इसको आपको समझाया जा रहा है। क्या हुआ था, उसने मदद की, अगर हम ये वाला साथ लगा दें तो क्या होगा, उसने मदद की जैद की, उसने मदद की जैद की, ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा जी ब्रदर अब्दुल्ला, ऐसे ही होगा। चले चले ब्रदर ब्रदर अब्दुल्ला मुझे जवाब दे, हन नसरा जैदन। नाम नसारा सर जैदन। आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही? शफीक नाम साहब, नसारा जैदन। हल नसरू जैदन, नाम नसारू जैदन। हल नसरता जैदन, नाम नसरतु जैदन। हल नसर तुम जैदन। नाम नसर ना जैदन। जी ब्रदर शफीक, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही थी मेरे ब्रदर मुझे जवाब कैसे दे रहे थे? यकीनन मेरी आवाज उनको जा रही है, उनकी आवाज मुझे आ रही थी। चले जज़ाकल्लाह, ये हर किसी के नेट का भी मसला हो सकता है। चले जी, इन्फिनेक्स आप अनम्यूट कर सकते हैं, कर सकते हैं या कर सकती हैं, इन्फिनेक्स के नाम से जो है उन्होंने लिखा हो, जो मेरा हाथ नहीं खड़ा हो रहा। इन्फिनेक्स, अच्छा उनसे आपसे अनम्यूट भी नहीं हो रहा ब्रदर, मेरा हाथ नहीं खड़ा हो। चलें सिस्टर नुज़रत और सिस्टर शाहिदा, आप भी एक दफा कर दें इसको। सर जी उसको सर। थोड़ा सा बता देना कि अनम्यूट कैसे करते हैं, वो काफी देर से स्ट्रगल कर रही है। 10वीं क्लास है तो मैं सिस्टर क्या आप यही बताना शुरू कर दें कि हैंड रेज कैसे होगा, पहली क्लास में सर होगा। आवाज नहीं आ रही। और सर जी आवाज आ रही है तो बाकी सब लोग सुन रहे हैं ना। ब्रदर आपके साइड पे तो मसला होगा। सिस्टर नुज़रत यास्मीन और सिस्टर शाहिदा बेगम एक सवाल का एक जवाब दे दे। हल नसरा जैदन। नाम नसरा जैदन। हल नसरु जैदन। नाम नसारू जैदन। हल नसरता जैदन। नाम नसरतु जैदन। हल नसरतुम जैदन। नाम नसरना जैदन। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अब जिन्होंने यहाँ पे रिवाइज नहीं किया, आप जरा चैट बॉक्स के अंदर जो है ना जवाब जरूर दें। हल नसर तुम जैदन, नसर तुम कहाँ से शिफ्ट होगा, अपनी तरफ आ जाएगा, ज्यादा लोग आ रहे होंगे। ब्रदर शफीक आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। जज़ाकल्लाह जी। हल नसर ता, ये ध्यान में रखिए, ता को तू में बदलना है, ता। हल नसर ता, ये सवाल आएंगे। अच्छा ये मैं इसी रेफरेंस से, ये सवाल अगर आते हैं तो उसको थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए कि ता और तू में फर्क नहीं आएगा। आपकी जो है ना साकिन नसरत, उसमें भी जरा गौर कीजिएगा, उसको जरा बड़ा करके देखिएगा, ये ना हो कि आपकी क्विज के अंदर गलतियां हो जाए। चलें जी, खलाका का टेबल कर देते हैं। खलाका उसने पैदा किया, खलक उन सब ने पैदा किया, खलक तो आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। जी इसको रिवाइज कर ले।
जी डॉक्टर ताहिरा। डॉक्टर ताहिरा पर जी। खालाका उसने पैदा खालाका उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। और आगे आगे आएगा खलक खालाकत ठीक है ऐसे आएगा। ठीक है ठीक है जी। सिस्टर शहनाज। खलक उसने पैदा किया, खलक का उसने पैदा किया, खलक उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक सर तुम आप आवाज सब नहीं आ रही। खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह जी ब्रदर अब्दुल्ला। खालाका उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खालकता आपने पैदा किया, खालकतू मैंने पैदा किया, खालकतुम आप सब ने पैदा किया, खालकना हम सब ने पैदा किया, और जज़ाकल्लाह। खालका इस औरत ने पैदा किया। खलाकत औरत उसने पैदा की है। जी इस पे 2 नुक्ते नहीं दिए हुए मैंने, किधर गया जी। सिस्टर रिमशा तीक और सिस्टर शाहिदा बेगम। जी सर। सिस्टर रिमशा। हल खलका मा हलाका, हल खलकू मा हलाकू, हल खलकता मा हलाकतू, हल खलकतुम मा हलाकना। जी ये माँ का मतलब क्या है? नहीं, कोई और नहीं, क्या जी इसका नहीं, या हम इसको मोस्टली माँ 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 को माजी में यूज करते हैं। माँ को किस में यूज करते हैं? माजी में। और हरूफ के साथ भी अक्सर होता है ना, जो हरफ हमने पढ़े थे। मुदारे जब आएगा उस वक्त आपको बता देंगे कि माँ नहीं, वहां पे कुछ और आएगा नहीं के लिए। ठीक है जी, माजी के लिए माँ नहीं का मीनिंग आएगा। ठीक हो गया जी। सिस्टर फरहाना। चलें दोनों डॉक्टर्स को लेते हैं, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर ताहिरा। अब वही आ गया जी, शई उनकी जगह हम शई अन कहेंगे। क्या कहेंगे? शई अन, ऑब्जेक्ट के तौर पे लेंगे हल जी। खलका शैअन, माँ खलका शैअन, हल खलकू शैअन, माँ खलकू शैअन, हल खलकता शैअन, माँ खलकतू शैअन, हल खलकतुम शैअन। माँ खलकना शैअन। जज़ाकल्लाह जी, टाइम बहुत हो गया। चलें जी, अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा खलक़स समावात, जरा जल्दी से। जी, हल खलकता का जवाब क्या होगा? अभी तक किसी ने जवाब नहीं लिखा। कोई जवाब नहीं, ये बाय इंग्लिश। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये आपका होमवर्क है जी, वैसे तो चले मैं करवाता हूँ। ज़ाकरा उसने जिक्र किया, ज़ाकर उन सब ने जिक्र किया, ज़कर तो आपने जिक्र किया, ज़कर तो मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़ाकरा तो उस औरत ने जिक्र किया। हैंड रेज जरा ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कम है। ठीक है जी, चले। सिस्टर नगारस। निगारस नरगिस है मेरा, नरगस। जी सर, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। जी जी। ज़करा उसने याद किया, ज़करू उन सब ने याद किया, ज़करता आपने याद किया, ज़कर तो मैंने याद किया, ज़कर तुम आप सब ने याद किया, ज़कर ना हम सब ने याद किया। जाकिलिया ज़करा तो उस औरत ने याद किया जी। डॉक्टर ताहिरा जरा जल्दी से करवा दे। डॉक्टर जी। जाकरा जाकरा उसने जिक्र किया या याद किया, जाकरू
उन सब ने याद किया, ज़करता आपने याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, ज़करतुम आप सबने याद किया, ज़करना हम सब ने याद किया, ज़करत उस औरत ने याद किया। चलें ठीक हो गया। जरा चैट बॉक्स में जरा क्विकली जी रिस्पॉन्स किया ज़करुल्लाह, जल्दी से लिखेंगे या एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको हो जाएगा मेरी ठीक है या गलत है। ठीक है जी, हाँ जी ज़कर जरा जल्दी से लिखें जी। क्या आपने याद किया, आपने ज़करता। चलें जी, अबदा अबदा उसने इबादत की, अबद उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। जी सिस्टर फरहाना रहमान। जी सर। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदत आपने इबादत की, अबदतु अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सबने इबादत की, अबदना हम सबने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। ठीक हो गया। सिस्टर रिमशा आप भी कर दें। अबदा उसने इबादत की, अबदु उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदत उस औरत ने इबादत की। अच्छा ये तनवीन क्यों आई हुई है? हमने कहा था ना नसरता, नसरतू, नसरतुम। अब ये दाल जो है ना, दाल ये तकरीबन उसकी तेगी उसमें दे रहा होता है ना। अब बत्ता अगर हम इसको दाल को थोड़ा सा वो करें तो इसलिए इसके ऊपर तनवीन आ रही होती है ना। इस तरह के थोड़े से वर्ड आगे भी आपको आएंगे, ये सिर्फ उसकी है क्या कहते हैं तजवीद के रूल है, इसको परेशान नहीं आपने होना। ठीक है जी, जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें। वाबद ना और हम सब ने इबादत की। अब तुम का वाहिद क्या होगा? अब तुम ये वाला का तो एक आएगा तो अबत्ता। ठीक है जी। हल अबद अल्लाह जी, अबद अल्लाह ता है तो तू और साथ अल्लाह जो। चले जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बस चैट बॉक्स में रुक जाए जी। आज का हम नुक्ता तालीम तीसरा होमवर्क कार्ड से इस कोर्स के साथ दिया गया पॉकेट बुक या अल्फाज की शीट को हमेशा साथ रखें और हमेशा दिन में कितने 3 से 4 मरतबा उसको जरूर देखिए। ठीक है जी, कम से कम दिन में 5 मरतबा इसको तरह खास तौर पर हर फर्ज नमाज के। ये वाला जो कार्ड है इसको कोशिश कीजिए अपने पास रखें और जब दिल करे इसको पॉकेट में रखें, लेडीज अपने पर्स में बैग में रखें और कोशिश करें इसको 5 दफा हर नमाज के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है उतना इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद भी इसको जारी रखिएगा। ठीक है जी, कोशिश कीजिए आप इसको काम करना ना भूलिए। ठीक है, और आपको बासानी इंशाल्लाह वरना बुला देगा। अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि मैं इस पॉकेट बुक को अपनी जेब में यानी हमेशा साथ रखूंगा यहाँ तक इस कोर्स के सारी मैंने याद हो जाए, तब भी कम से कम दिन में 1 मरतबा जरूर इसको पढ़िए। हमारे पास कुरान के खत्म होने तक इस तरह के पॉकेट बुक है तो ये आदत आपको सारा कुरान सीखने में खूब मदद देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 10वां फूल आपको इंशाल्लाह याद करवाएगा। ये एंड के अंदर एक बुक के बन जाएगा एक बेहतरीन किस्म का। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 10 सबक के ऊपर 116 अल्फाज और कुरान पाक के अंदर 28,854 232 में से देखिए हमने 116 अल्फाज सीख लिए। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का खसूसी करम है खुसूसन आप लोगों पर कि आप लोगों ने इस सिस्टम को, इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। तो 7 ओवर को याद रखिए, 2 तिलावत के मुसहफ से इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा अपने साथी से कोर्स की बातें करें, नमाज मुख्तलिफ सूरतें मिलें, इसकी वीडियो को देखें, इसकी पीडीएफ को देखें, उसके बाद आप कोशिश कीजिए होमवर्क करें। आप मुंतखब शुदा लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने आपको कुरान सीखने में सिर्फ आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। दुआ कीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह कुरान की इस क्लास में मैं कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा।
ٹیچر بننا ہے انشاءاللہ، جس طرح آج آپ لوگ کہہ رہے تھے انشاءاللہ اس کو سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے. آپ نے سبق میں جو کچھ سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے. تو اس کی انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ ملے گی. ٹریننگ میں انشاءاللہ خود دیتا ہوتا ہوں، کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو انشاءاللہ ٹائم ہوگا آپ کو ٹریننگ میں انشاءاللہ اس کی دی جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس کو یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز غائب ہو گئی سر.